میرے قابل احترام عزیز طلبہ کرام، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں اصل میں یہی علم کہلانے کا مستحق ہے۔ دوسرے علوم ہنر کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، اور یہ علم خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم جب تک طالب علم میں سفر میں رہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتیٰ کہ پڑھ کر لوٹے۔ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں تعلیم کے دوران یہ اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کا راستہ ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ نافع علم قابل فضیلت ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، جو علم جنت میں لے کے جائے گا وہ علم نافع ہے۔ ویسے معلومات جمع کر لی جائے، تشریحات تحقیقات کر لی جائے، لیکن اس سے ہدایت نہ ہو، اللہ سے تعلق صحیح نہ ہو، وہ علم نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی زبان میں وہ جہالت ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے اللہ والے، ایران کے رہنے والے ہیں، فارسی ان کی زبان ہے، گلستان دوستان کی مشہور کتابیں۔ وہ فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمائد جہالت است۔ جو علم اللہ کا راستہ نہیں دکھاتا، اس علم کے نتیجے میں اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتے، وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اس لیے علم حقیقت وہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان اس پر عمل کرے، دوسری مخلوق کو اس کے عمل پر ڈالے، اور زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے، تو حق تعالی شان کی رضامندی اور ان کا خوش ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔ جنت کی ضمانت ہے، اور وہ علم میں داخل نہ ہو، انسان کو عمل پر نہ ڈال سکے، اللہ کی رضامندی کے حصول کا باعث نہ بنے، وہ علم غیر نافع ہے۔ اور اللہ پاک کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے علم سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اسے نافع علم ہونا چاہیے۔ دوسرے علوم جو ہے جو نافع نہیں ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل نہیں کرتا، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، زندگی دنیا طلبی میں گزر رہی ہے، تو یہ جو علم ہے یہ جنت میں جانے کی ضمانت نہیں، یہ علم شیطان کی طرح ہے۔ جو کچھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم یا دینی کتابیں، یہ اچھا علم ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ پاک کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے نمازوں کا اہتمام، اساتذہ کا اہتمام، مسجد کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب، بڑے بہن بھائیوں کا ادب، بڑوں کی خدمت اور تقویٰ کی زندگی، گناہوں سے بچتے ہوئے علم کا حاصل کرنا، اس کے نتیجے میں علم نافع حاصل ہوگا۔ اس یہ چیز حاصل ہو جائے تقویٰ، اس کے لیے ایک آسان سی دعا ہے، وہ عرض کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اور ایک بار آیت الکرسی اور رب زدنی علما 7 بار اپنے ساتھ پوچھ کے پڑھا کرے،
اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تقویٰ کی زندگی نصیب ہوگی، اچھا علم نصیب ہو جائے۔ پیغام آیا ہے کہ کچھ ذکر کے بارے میں بات کی جائے۔ یہ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس علم میں نور، روشنی اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ عذاب الہی سے، عذاب قبر سے بچانے والا ہے۔ یہ ذکر انفرادی بھی ہوتا ہے، یہ ذکر اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ انفرادی کے لیے اپنی ذاتی اصلاح بہت مفید ہے، خلوت میں کرنا، اور اجتماعی ذکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ذکر صحیح نہیں کر پاتے، صحیح کرنے والوں کے ذکر سے اچھا اثر و فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اجتماعی ذکر، اس کو مجلس ذکر کہا جاتا ہے۔ اس کا حدیث میں خاص طور پر تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، آسمانوں سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، اللہ نے تمہارے سب گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ ہے، علم میں نور اور برکت کا باعث ہے۔ تو اجتماعی طور پر بھی ذکر کرنے والے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 بار پہلے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب بزرگوں کو پہنچا کر پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، پھر الا اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آخر میں ہو کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے، اس کو بھی کریں گے۔ اور یہ ذکر آواز سے کیا جاتا ہے، جتنی کی آواز سے میں بول رہا ہوں اتنی سی آواز سے آپ بھی بول لیں گے۔ سب حضرات جو ہے بتاؤ